الانبیاء والمرسلین۔ علم نحو کی تعریف: ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال، چلو بھائی، آخر کے احوال، یہ کیا ہوتا ہے آخر کے احوال؟ جو اسم فعل اور حرف کے آخر میں آئے۔ وہ کیا کیا ہوتے ہیں جو اسم، فعل اور حرف کے آخر میں کلمے آتے ہیں؟ کا آخر سر آخر کا زیر جو زبر حرف ہوتا ہے، پیش حرکات جو آتی ہیں، وہ اعراب، اوکے، جو اور ان کو اعراب، کہا جاتا اعراب ہے آتے اعراب۔ ہیں۔ اعراب۔ ہاں، تو علم نحو ایسے قواعد کا علم ہے، یعنی اس میں قواعد سیکھے جائیں گے، تو ایسے قواعد کا علم ہے جس میں اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال جانے جاتے ہیں، اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ کن کو آپس میں ملانے کا؟ اسم فعل اور حروف کا حرف کو۔ تو بس یہ جان لیں کہ اسم ایک کلمہ ہوتا ہے، فعل یہ ایک کلمہ ہوتا ہے، حرف یہ ایک کلمہ ہوتا ہے۔ دراصل کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ کسی بھی فن کو جب سیکھتے ہوتے ہیں تو وہ فن کسی چیز کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے بایولوجی سیکھتے ہیں تو بایولوجی کا جو آبجیکٹ ہے جس پہ یہ سارے ڈاکٹرز اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ہیومن باڈی۔ تو یہ کہیں گے کہ بایولوجی یعنی حیاتیات کا موضوع، علم حیاتیات کا موضوع وہ انسان کا بدن ہے یا جسم۔ تو اسی طرح علم نحو ہے، علم نحو کا کوئی موضوع ہوگا، وہ جو چیز علم نحو میں پیش نظر رکھی جاتی ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے، 2 ہیں۔ ایک تو ہے کلمہ اور دوسرا ہے کلام۔ کلمہ ہوتا ہے اکیلے ورڈ کو، سنگل، اور جب 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کو ملا کر کوئی جملہ بنایا جاتا ہے تو اس جملے کو کہتے ہیں کلام۔ تو کلمے اور کلام دونوں اس کا موضوع ہیں۔ یہ سب کیوں سیکھا جاتا ہے علم نحو؟ تاکہ عربی آرام سے سمجھ سکیں اور وجہ کیا ہے؟ فائدہ کیا حاصل ہوگا علم نحو کی؟ تاکہ قرآن ہاں بولیں۔ قرآن سنت کا فہم اور عربی زبان میں غلطی سے عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا۔ سننا اپنی ویڈیو، خود ہی سننا، آپ لوگ اس ریکارڈنگ کو خود ہی سننا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ کچھ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب میں نام تو لے نہیں سکتا، ڈاکٹر آپ بولیں، علم نحو کی غرض جی، کیا ہے؟ قرآن و سنت کا فہم اور عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا۔ اچھا، غلطی نہیں ہوتا، لام پر زبر ہوتا ہے۔ غلطی، جی غلطی، قرآن و سنت کا فہم، فہم سے کیا مطلب ہے؟ اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کو سمجھنا۔ انڈرسٹینڈنگ یعنی سمجھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب یہ علم النحو سیکھنے جا رہے ہیں تو ہمارا مقصد یا ہماری غرض پوری عربی زبان جو اسپوکن عربک ہے وہ نہیں ہے۔ جی سر۔ ہمارا ٹارگٹ ہے وہ عربی جو قرآن میں لکھی ہے اور وہ عربی جو احادیث میں لکھی ہے۔ جی سر۔ اوکے، اور لفظی غلطی سے بچنا۔ لفظی غلطی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے معنوی غلطی۔ تو لفظی غلطی سے بچنا یہاں پر کہ ہمارا مقصد ہے، ہماری غرض ہے۔ پھر بات آئے گی تسمیہ۔ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ نام کیوں رکھا نام۔ گیا؟ نام، وجہ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نام رکھنے کی وجہ۔ وجہ، تو یہ جو نحو، علم نحو لکھا ہوا ہے، نحب 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 آ رہا ہے، نحب کے 2 ترجمے ہیں ڈکشنری میں۔ ایک ترجمہ نحو کا ہوتا ہے پروسیجر یعنی طریقہ، اور ایک ترجمہ ہوتا ہے ایگزامپل یعنی مثال۔ دونوں چیزوں کی وجہ سے، دونوں معانی کی وجہ سے اس کا نام نحو رکھا گیا ہے، چونکہ اس علم کو جاننے والا عربوں کے طریقے پر اور انہی کی مثل کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم نحو کہتے ہیں۔ علم النحو عربی میں کہتے ہیں، تو اگر الف لام لگائیں نحو پہ تو علم النحو۔ پھر اس کا ایک اور نام ہے، اس کا نام ہے علم الاعراب۔ ابھی اوپر بتایا تھا کہ اسم، فعل و حرف کے آخر کو کہتے ہیں اعراب، تو چونکہ مین تو چیز ہی یہی ہے اس لیے اس کا نام نمبر 2 میں لکھا ہے۔ اس علم میں کلمے کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، تو اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتا ہے۔ سمپل بات ہو گئی۔ عربی زبان، قرآن و سنت کی عربی زبان سیکھنے کے لیے 3
علوم یعنی 3 سائنسز یعنی 3 آرٹس آپ کو سیکھنے ہوتے ہیں جی، جس میں سے ایک یہ ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں بھی، علم النحو. اس کو انگلش میں سنٹیکس کہتے ہیں، SYNTAX سنٹیکس. سنٹیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو پلیس ڈفرینٹ ورڈس ٹو میک اے میننگ فل سینٹینس. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کب سیکھنا چاہیے یہ فن، کیونکہ وہ جو 3 میں نے بتایا سائنسز ہوتی ہے، 3 آرٹس ہوتے ہیں، اس میں تو ایک تو ہوتا ہے علم النحو، یہی ایک ہوتا ہے علم الصرف اور ایک ہوتا ہے علم البلاغت. ٹھیک ہے، بلاغت تو سب سے آخر میں ہی سیکھی جاتی ہے، کیونکہ بلاغت سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم النحو اور علم الصرف پڑھ چکے ہوں. علم النحو سیکھنے سے پہلے کچھ نہ کچھ علم الصرف سیکھ لینی ضروری ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہاں لکھا ہے نا، علم نحو علم صرف کے بعد سیکھا جاتا ہے. سیکھا جاتا نہیں ہے، سیکھنا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کہ جیسے ابھی آپ نے پڑھا نا کہ دوبارہ آئے ادھر آئے، دیکھیں یہ میرا ایرو کہاں پہ دکھا رہا ہے. الفاظ کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. الفاظ کو آپس میں ملانے کا طریقہ، الفاظ کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے تو ملاتے وقت ہی ان الفاظ کے اعراب بدلتے رہتے ہیں ملانے کے لیے. تو یہ تو ہو گئے آبجیکٹ کو لینا اور ان کو جوڑنا. لیکن ایک اور فن ہوتا ہے جس کو علم الصرف کہتے ہیں، جو ریکمینڈڈ ہے کہ پہلے وہ حاصل کیا جائے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک پرٹیکولر ورڈ کے اندر کی انجینئرنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک اکیلے کلمے کے اندر کی بناوٹ، اس کی شیپ سیکھی جاتی ہے کہ وہ بنا کیسے، اور پھر اس کے اندر تبدیلیاں کرتے کرتے نئے ورڈ جنریٹ کیے جاتے ہیں. نئے سے نئے ورڈ، ایک ورڈ سے میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہوئے تبدیلی کرتے کرتے نئے ورڈز جنریٹ کیے جاتے ہیں. جو نئے ورڈز ہوتے ہیں تو چونکہ نئے ورڈز ہوتے ہیں تو ان کے معنی بھی نئے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ووکابلری بڑھتی ہے. صحیح ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اگر ایک ورڈ کے اندر جو تبدیلی کر کے جو نئے ورڈز بنائے جاتے ہیں، جو تو تبدیلی کو عربی میں کہتے ہیں صرف. یہ لکھا ہوا صرف، تبدیلی کرنے کے فن کو کہا جاتا ہے علم الصرف. ٹھیک ہے، تو ہم بھی بالکل اسی طرح سے کریں گے کہ ہم کچھ نہ کچھ آپ کو پہلے صرف پڑھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم علم الصرف اور علم النحو کو سائملٹینیسلی ایک ساتھ لے کے چلیں گے، گراؤنڈ بنا لیں گے. یعنی ان کی اس نصیحت پہ بے شک ہم عمل کر لیں گے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ چونکہ علم ہے اور علم حاصل کرنا تو تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض ہوتا ہے. اس والے علم کے بارے میں کچھ بات اگر پتہ چلے تو علم نحو حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے. واجب تو ہے لیکن علی الکفایہ ہے. مطلب کہ اگر ایک علاقے میں سے، ایک سوسائٹی میں سے کسی ایک نے حاصل کر لیا تو باقی جتنے بھی باقی بچے ہوئے لوگ ہیں وہ بری ذمہ ہو جائیں گے. لیکن اگر ایک سوسائٹی میں کسی نے بھی نہیں حاصل کیا، سب کے سب گناہ گار ہوں گے. یہاں تک کہ ایک بات سمجھ میں آئی؟ جی سر ایک سوال ہے، پوچھیں. یہ علم بلاغت کو ہم کیا میننگ میں لیں گے؟ جیسے آپ نے علم صرف اور نحو کا دونوں کا ایک اسپیسیفک قسم میں ہم اسم فعل حرف میں اعراب کو پڑھتے ہیں، اس کی اعراب میں کیا چینجنگ بلاغت کا ہوتی ہے وہ مطلب ہوتا دیکھتے ہے ہیں. پہنچانا.